نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا یہود مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کرتے اور اہل ایمان کو مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تاکہ ایمان سے پھر جائیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب، ان کی یہ تمنا اور خواہش ہے لو یردونکم، کہ کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا کر. یعنی ان کی یہی تمنا ہے تم ایمان پر قائم نہ رہو. یہود و نصارہ کی یہی محنت ہے، یہی ان کی کوشش ہے، وہ تمہیں ایمان سے دوبارہ کفر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ہمیں کفر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ جواب ہے حسد من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے اپنے نفسوں کی طرف سے. فائدہ شائدہ نہیں ہے، بس وہ حسد ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ایمان والوں کو کوئی خیر ملے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا. حق واضح ہو گیا، قرآن آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ اہل ایمان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اس لیے اب وہ حسد کرتے ہیں. جب یہ بات واضح ہوئی، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی بے ادبیاں کروانا چاہتے ہیں، تو لا محالہ ان پر غصہ آیا. اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے غصہ کنٹرول کرنے کا حکم دیا. فرمایا فاعفو واصفحو، پس معاف کرو اور درگزر کرو. حتیٰ یأتی اللہ بامری، جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یعنی جب اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے گا پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا. جب تک اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ قتال کا حکم نہیں دیا تب تک اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو. دو لفظ ہیں، ایک ہے فاعفو اور ایک ہے واصفحو، معاف کرو درگزر کرو. فرق یہ ہے معاف کرنے سے مطلب کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، سزا نہ دینا. واصفحو درگزر کرو یعنی ملامت بھی نہ کرو، زبانی طور پر بھی کچھ نہ کہو اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نہیں دیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ جہاد کا حکم ان قریب نازل فرمائے گا. اس وقت تک جب تک جہاد کا حکم نازل نہ ہوا تو کیا احکامات تھے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر نیکی میں سے،
تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ کوئی بھی نیکی ہے جسے بظاہر ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ نیکی بہت بڑی نظر آئے گی اور ہم سب کو ملے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، حضور فرماتے ہیں کہ نیکی میں سے کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، یہ نہ کہو یار یہ تو معمولی نیکی ہے، فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ہر نیکی اجر کے حساب سے بہت بڑی بن کے آئے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہود کا ایک قول باطل اور اس کی تردید۔ یہود و نصارہ اپنے ماننے والوں کو یہ باور کراتے تھے کہ جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ یہودی کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے جنت بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہودیوں نے کہا یہودی ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور عیسائیوں نے کہا عیسائی ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے فرقے میں سے ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ بھئی ہمارا لیبل اوپر لگے گا تو بس پھر ہدایت ہے، کامیابی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ناکامی اور تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہ دعوے بالکل غلط ہیں، اصل میں ایمان اور اعمال ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سب خسارے میں ہیں، سب ناکام ہیں۔ وہ بندے کامیاب ہیں جن کے اندر 4 صفتیں ہیں: ایمان، اعمال صالح، حق بات کہنا اور صبر کرنا۔ اس کے علاوہ باقی سب خسارے میں ہیں۔ دعویٰ کرنے سے، نام اور لیبل لگانے سے کوئی کامیاب اگر بوتل کے اندر خالص پانی بھرا ہوا ہو، اوپر جوس کا ٹائٹل لگا دیا جائے تو وہ جوس نہیں بن جاتی، اندر کوئی چیز ہونی چاہیے، اندر کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اندر سے بالکل خالی ہے، اوپر اس کے جناب بہت کچھ جناب لیبل لگایا ہوا ہے، تو یہ لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ کہتے تھے یہودیوں کا لیبل لگاؤ تو جنت جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے نا ہمارا لیبل لگاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ سب ان کی آرزوئیں ہیں، یہ سب ان کی خواہشات ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تمنا اور آرزو تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے بندہ سوچتا ہے یار میں اگر بادشاہ بن جاؤں تو یہ کروں گا اور وہ کروں گا، تو تمنا کرنے آرزو کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، تمنا کرتے رہیں، حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ کل، آپ فرما دیجئے ہاتو برہانکم، کوئی دلیل بھی تو لے آؤ نا، لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کوئی ایسی دلیل تو پیش کرو کہ اللہ نے کہا ہو جس کا یہ نام ہوگا وہ کامیاب ہوگا، کوئی دلیل تو پیش کرو۔ ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں جنت میں کون جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بلا، جی ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے فرما بردار کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کیا، یعنی اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، جھک گیا، جو اللہ کا حکم آیا بس عمل کرنا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَهُوَ مُوَحِّدٌ، وہ اللہ کی خالص توحید کو ماننے والا ہو، شرک کی کوئی بو اس میں نہ ہو، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، ان پر غم بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہی اصلی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایک تو ان یہود و نصارہ پہ یہ شکوہ تھا کہ یہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے، دوسرا شکوہ یہ ہے یہودی کہتے ہمارا دین تو 100% ٹھیک ہے،
اور عیسائی تو بالکل جھوٹے ہیں، ان کا تو دین ہے ہی نہیں، نہ ان کی کوئی کتاب۔ یہی بات عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے کہ ان کا بالکل غلط ہے، حالانکہ جو یہودیوں کی کتاب تورات ہے وہ بھی سچی کتاب۔ اب رد و بدل کیا تو انہوں نے کیا نا، تورات کے حق ہونے میں تو کوئی شک نہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، اور عیسائیوں کے بعد جو انجیل ہے وہ بھی اللہ کی سچی کتاب۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پہ مسلمان ہے کوئی ہم میں سے، اور وہ کسی یہودی کے ساتھ بحث کرتا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ میں نہیں مانتا تمہاری کتاب کو بھی اور نہیں مانتا تمہارے نبی کو، تو غلط بات ہے، 100% غلط ہے۔ کیوں کہ ان کا نبی جس موسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تورات کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مومن ہی ہم نہیں ہوتے جب تک تورات پہ اور موسیٰ علیہ السلام پہ یا سارے انبیاء پہ ایمان نہ رکھیں یا ساری کتابوں پہ ایمان نہ رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی ضد دیکھو کہ آپس میں ضد کی وجہ سے سچی کتابوں آسمانی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ مسلمان تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، حتیٰ کہ سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی شے پر، اور جی ان کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جی ان کے پاس تو۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی شے پر نہیں جی، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، وہ تورات پڑھتے ہیں، وہ انجیل پڑھتے ہیں، تو مذہب تو ہے تبھی تو پڑھتے ہیں نا، اور کہتے یہ ہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان کو دیکھو دیکھی تیسرا گروہ جو عرب کے مشرک تھے، ان پڑھ جاہل، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تم دونوں غلط ہو جی، اصل میں تو ہم ہیں۔ سمجھ آئی؟ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ اپنی تیش میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، بالکل اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا لا یعلمون، جو خود کچھ جانتے مانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے۔ یہودی تو تورات کا علم رکھتے ہیں نا، عیسائی انجیل کا علم رکھتے ہیں، اور مکے والے لا یعلمون، وہ علم والے کوئی نہیں ہے، ان کے وہ کتاب نہیں، وہ امی ہے، وہ کتاب نہیں پڑھنا جانتے، لیکن کہتے کیا ہیں مثل قولہم، انہی کی طرح کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط، مکے والے کہتے ہیں، عرب والے کہتے ہیں تم سارے غلط۔ سمجھ آئی؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی فرقہ بندی، گروہوں میں بٹ کر، گروہوں میں اپنے ہی گروہ کو، اپنے ہی فرقے کو صرف اسی کو نجات دہندہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ اللہ اس کے رسول کی آیات واضح ہیں۔ فرقہ کے اختتام کے لیے قرآن نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہر طبقہ یہ آیت پڑھتا ہے، خصوصاً اگر کوئی ایسی مجلس ہو جس میں مختلف طبقات کے لوگ جمع ہو جائیں، علماء جمع ہو جائیں، کوئی میٹنگ ہو، اس میں ہر ایک یہ آیت پڑھتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کی ایک جگہ ایسے اجلاس تھا، تو وہاں پہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے بھی بیان فرمایا، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو 4 بندے کنویں میں گر گئے، ایک شیعہ ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے۔ اب رسی کے ساتھ ان کو باہر نکالنا ہے، تو رسی یہ تو نہیں کہتی کہ میں شیعہ کو نہیں نکالوں گی، بریلوی کو نہیں نکالوں گی، دیوبندی کو نہیں نکالوں گی، فلانے کو، تو سب کو نکالتی ہے۔ اس لیے کوئی کسی کو غلط نہ کہے، سارے ہی ٹھیک ہے۔ اتفاقاً ان کے 2 بندے یا 3 بندوں کے بعد تیسرے نمبر پہ پھر میری باری تھی۔ میں نے کہا پیر صاحب جو بات فرمائی بالکل 16 نے درست فرمائی، میں اس کے ساتھ متفق ہوں، لیکن تھوڑا سا رسی کی وضاحت کریں کہ شیعہ رسی کو پکڑے گا تو باہر نکلے گا، دیوبندی رسی کو پکڑے گا تو باہر نکلے گا، بریلوی رسی کو پکڑے گا تو باہر نکلے گا۔ اگر رسی کو پکڑے گا ہی نہیں، رسی بے شک لٹکی رہے، اس ہاتھ پیچھے باندھ کے رکھے، پھر کنویں سے نہیں نکلے گا۔ رسی تو بے شک نکالتی ہے،
رسی تو کہتی ہے میں ہر ایک کو نکالوں گی، لیکن نکالے گی اس کو جو رسی کو تھامے گا۔ اللہ نے پہلے یہ لفظ بولا ہے وَاعْتَصِمُوا، تھامو سارے، بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ قرآن پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا سب اس رسی کو تھامو، آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی تب ختم ہوگی جب اس رسی کو تھامیں گے۔ اگر رسی کو تھامے گا ہی نہیں، ہاتھ ہی اپنے روک کے رکھے رہے گا، پھر گڑے کے اندر ہی رہے گا، پھر کبھی رسی خود بخود نہیں اس کو کنڈا ڈال کے نکالتی، تھامنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی قرآن کو تھامے گا، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے کوئی اور بھی ہے، جو بھی اس رسی کو، اللہ کی رسی کو تھامے گا، وہ بالکل فرقہ واریت سے نکلے گا انشاءاللہ اور صراط مستقیم پر آئے گا۔ 15ویں پارے میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش کے پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے اپنے نفسوں کی طرف سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد جو ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا، پس معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، اسے پالو گے اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، الا من کان یہودا او نصارا، مگر جو یہودی یا عیسائی بنے، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے لے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا من اسلم وجہہ للہ، جی ہاں جو بھی فرما برداری اختیار کرے گا، جو بھی تابع کرے گا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، توحید کو ماننے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور یہودیوں نے کہا، لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، نہیں ہے عیسائی کسی شے پر، وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی شے پر نہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وآخر